لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وقال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا سمعنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المرء يبتلى على قدر دينه. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد أوذيت في الله ما يؤذى أحد، وأخفت من الله ما يخاف أحد، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला की तरफ से हम सब के ऊपर बेपनाह, बेइंतहा, बेशुमार और लामहदूद इनामात और एहसानात हैं। और इन सब इनामात में अल्लाह की तरफ से बंदे को मिलने वाला सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा हदिया, सबसे बड़ा तोहफ़ा, सबसे बड़ी नेमत वो हिदायत की नेमत है, ईमान की दौलत है। सवाल ये है कि अल्लाह ने अपने ख़ज़ाने में बेशुमार नेमतों में से सबसे बड़ी, सबसे कीमती, सबसे अजीम दौलत उठा के हमें दे दी।
اور کب سے دی؟ جب ہم ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تو ہمیں جو جھولی اور گود میسر آئی وہ ایمان والی ماں کی جھولی تھی۔ ہمیں جس باپ کی آغوش اور کندھوں پہ اور انگلی پکڑ کے چلنا جو ہم نے سیکھا، وہ آغوش ایک مومن باپ کی آغوش تھی۔ وہ کندھا، وہ سینہ، وہ انگلی ایک ایمان والے باپ کی تھی۔ ہم نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہ ایک ایمان والے شخص کا گھر تھا۔ جس محلے میں، جس گلی میں اور جس گھر کے اندر اطراف میں بہن بھائیوں کی طرف نظر دوڑائیں تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو جو ماحول نظر آئے گا وہ ایمان والوں کا ماحول نظر آئے گا۔ سب سے قیمتی دولت ایمان کی اللہ نے دی اور پیدائش سے ہی دے دی۔ آج مجھ سے اور آپ سے میرا رب ایک سوال کر رہا ہے۔ یہ سوال قیامت کے دن ہوگا اور ہر شخص سے ہوگا، لیکن آج وہ سوال ہماری طرف متوجہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے سب سے بڑی دولت اٹھا کے تمہیں مفت میں دے دی، پیدائش کے وقت سے دے دی، تم بتاؤ ماذا قدمتم لدین اللہ، تم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ یہ سوال مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، کائنات کے ہر فرد سے ہے۔ ماذا قدمت لدین اللہ، تم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ کیا تم نے اپنے عمل کو اللہ کے دین کے مطابق بنایا؟ تم نے اپنے قول کو اللہ کے دین کے مطابق بنایا؟ تم نے اپنا فیصلہ اللہ کے دین کے مطابق کیا؟ تم نے اپنی معاشرت، اپنا رہن سہن، اپنی تجارت، اپنے معاملات، اپنا رسم اور رواج، یہاں تک کہ اپنی غیرت اللہ کے دین کے تابع ہو کر کی، یا اپنی قوم کی بنیاد پر کہ یہ قومی غیرت کا مسئلہ ہے، یہ علاقائی غیرت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے علاقے کا رسم و رواج ہے، یہ ہماری عدالتوں کا فیصلہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کا فیصلہ ہے؟ تم نے اپنی ان تمام چیزوں میں اللہ کے دین کو سامنے رکھ کر اپنا عمل بدلا یا نہیں بدلا؟ اپنے قول کو بدلا یا نہیں بدلا؟ ہاں، دین کے لیے کرنا ہے تو اللہ نے اس دین کی پہلی جماعت، اس دین پہ عمل کرنے والی پہلی جماعت، جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کی صحبت کا اثر ملا، شرف ملا، سارا مال شراب کی تجارت میں لگایا، شام سے ساری شراب آ گئی، ٹوٹل سرمایہ زندگی کی جو پونجی ہے شراب پہ لگائی، شراب مدینہ منورہ میں پہنچائی، اونٹ بھرے ہوئے ہیں، اطلاع ملی کہ آپ کو پتہ ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ساری پونجی لگا دی گئی، کہہ سکتے تھے اب میرا تو سب کچھ لٹ جائے گا، میں تو زیرو پہ چلا جاؤں گا، چلو ہم خود شراب نہیں پئیں گے، مدینہ کے پاس اطراف میں غیر مسلم یہودی رہتے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ہم ان پہ بیچیں گے، خود نہیں استعمال کریں گے۔ کوئی ہیلا بہانہ ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا چلے ہم یہاں نہیں بیچتے، واپس شام بھیج دیں گے، آنے جانے کا خرچ ہی پڑے گا، ٹوٹل سرمایہ تو نہیں ڈوبے گا، لیکن نہیں، اپنے عمل کو بدلنا ہے، شریعت کے تقاضے کے مطابق بدلنا ہے۔ آج تک شراب جائز تھی، ہم نے سرمایہ لگا دیا، مال لگا دیا،
اب شریعت کا حکم آ گیا، اب ایک قدم بھی، ایک عمل بھی ایسا نہیں ہوگا جو شریعت کے تقاضے اور مزاج کے خلاف ہو۔ سرمایہ ڈوبتا ہے ڈوب جائے، مال ڈوبتا ہے ڈوب جائے، تم اپنا فیصلہ دین کے مطابق کرتے ہو یا نہیں؟ ہماری عدالتوں کا فیصلہ ہے۔ ہمارے ہاں افسوس کی بات ہے، معاشرے میں بعض دفعہ کہا جاتا ہے شریعت پہ فیصلہ کرواؤ گے یا کورٹ میں کرواؤ گے؟ معاشرہ بشریعت کا ہے کہ قانون کا ہے؟ ہمارے پشتوں میں کہا جاتا ہے قانون پہ چلو گے یا شریعت پہ چلو گے؟ سبحان اللہ، کیسے مسلمان ہو؟ تمہارا قانون تو وہ ہے جو شریعت ہے، جو شریعت کے خلاف ہے اسلام تو اس کو قانون کہتا ہی نہیں ہے۔ وہ انگریز کے لیے قانون ہو سکتا ہے، وہ کسی غیر مسلم کا قانون تو ہو سکتا ہے، وہ مسلمان کے لیے قانون نہیں ہو سکتا۔ منشور حیات، دستور زندگی، اس کے لیے ضابطۂ حیات نہیں بن سکتا۔ تم نے اپنے رسم و رواج کو دین کے تابع کیا یا دین کو تم نے رسم و رواج میں ڈھالنے کی کوشش کی؟ تم نے اپنی غیرت کی بنیاد پر کہ یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، علاقے کا مسئلہ ہے، ہماری برادری میں اس کو غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے، وہاں تمہاری غیرت جاگ گئی۔ اپنی قوم کی بنیاد پر، اپنی زبان کی بنیاد پر، اپنے علاقے اور ملک کی بنیاد پر، کیا ہوا تمہیں مسلمان کہ تمہاری غیرت دین کے لیے کیوں نہیں جاگتی؟ تم اپنے تعلقات مال کی بنیاد پہ بناتے ہو، تم اپنے تعلقات خاندان کی بنیاد پہ بناتے ہو، تم اپنے رشتے اور خاندان کسی دنیاوی منصب کی بنیاد پہ بناتے ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ماذا قدمت لدین اللہ، تم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ نہ عمل کو دین کے مطابق بنایا، نہ قول کو دین کے مطابق بنایا، نہ فیصلے کو دین کے مطابق بنایا، نہ رسم اور رواج کو دین کے مطابق بنایا، نہ اپنی زندگی کو دین کے مطابق بنانے کی کوشش کی، اور نام ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نام ہے کہ جی ہم نے تو دین کے لیے یہ کیا، ہم تو دین کو ایسے سمجھنے والے ہیں، ہم نے تو دین کا ایسا علم حاصل کیا۔ یاد رکھیے ساری ڈگریاں، دنیا کے سارے قوانین، دنیا کے سارے علوم یہ فن ہے، فن، کمائی کا طریقہ سکھاتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے تو وہ ایک کتاب ہے جسے اللہ کا قرآن کہتے ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو علوم ہیں وہ علم نہیں، فنون ہے، فن ہے، جس سے آپ کو کمانے کا اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم نے اس علم کے اندر بھی یہ فرق کیا کہ ہم نے علم اللہ کے دین کے لیے سیکھنا ہے؟ ہم نے علم اگر عصری اور دنیاوی ہے، شریعت اس کی مخالفت نہیں کرتی، کہتی یہ ہے کہ ہر شعبے کو دین کے تابع بناؤ۔ انجینئرنگ ہے، معلم ہے، ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، تاجر ہے، شریعت نہیں کہتی کہ تم آ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ بس یہ کام نہ کرو۔ کھیتی باڑی کرنے والا کھیتی باڑی کرے، تجارت کرنے والا تجارت ضرور کرے، لیکن عبد الرحمن بن عوف جیسی تجارت کرے، عثمان بن عفان جیسی تجارت کرے، اس صحابی جیسی تجارت کرے کہ سرمایہ اگر دین کے خلاف لگا تو سرمایہ ڈوب جائے، میں دین کے اوپر عمل سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب ہوگا کیا جب سوال یہ ہوتا ہے کہ تم نے دین کے لیے کیا کیا، تو ہماری نظروں کے سامنے اور ہمارے دماغ پہ ایک اندھیرا چھا جاتا ہے، اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم دین پر چلنے کا ارادہ کریں گے تو ہماری دنیا تاریک ہو جائے گی اور ہم مشکل میں پھنس جائیں گے۔ تو یاد رکھیے اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، جس پہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر چل کے گیا، صراط مستقیم، اللہ کی مضبوط رسی جسے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔
اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو، صراط مستقیم کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب اس پہ ہم چلنا چاہیں گے تو پہلا اصول ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ پھولوں کا راستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے، یہ آسان نہیں ہے، اس میں حالات کے جبر کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اس میں مظالم کی آندھیاں چلیں گی، اس میں ستم کے پہاڑ ٹوٹیں گے، مصائب اور آلام کے تھپیڑوں سے گزرنا ہوگا، آگ کی بٹیوں سے گزرنا پڑے گا، تلواروں کی دھار سے کٹنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، اور نیزوں کی بھالوں کے اوپر چڑھنا اور اپنے جسم اور اپنی کھوپڑیوں کے پرونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ صرف آج کے لیے نہیں ہے، قیامت کے قریب آنے والا مسلمان بھی اپنے دین کو بچانے میں اتنی مشکل کا شکار ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین پہ چلنے والا ایسے ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ پکڑنے والا شخص ہوتا ہے۔ اپنی مٹھی میں جلتا ہوا سرخ انگارہ کون پکڑ سکتا ہے؟ کالقابض علی الجمرہ، جیسے مٹھی کے اندر انگارے کو پکڑنا، جلتے ہوئے انگارے کو پکڑنا مشکل ہے، قیامت کے قریب دین پہ چلنا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ اور اپنے مسلمان سوال کرتے پھریں گے یہ کیسا دین ہے، اس کی کیسی تعلیمات ہیں، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو عقل کے خلاف ہے، یہ تو آج کے ہمارے دور کے خلاف ہے، یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ دین کے متعلق ایسی باتیں کی جائیں گی جیسے ابتدا میں لوگوں نے کی تھی، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب بات ہے، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، یہ باتیں ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی، کہاں سے آئیں؟ ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، اسلام کا آغاز، دین کی ابتدا بھی ایسی ہوئی تھی، لوگوں کو اوپرا نظر آتا تھا، عجیب نظر آتا تھا، عن قریب اسلام اسی طرف پلٹ جائے گا، اس کے ماننے والے بھی اس کو عجیب سمجھنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ جنت جانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پہلوں پہ آئے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، مالی تکلیف، جسمانی تکلیفیں آئیں، وَزُلْزِلُوا، جھنجھوڑ دیے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ پیغمبر اور اس کے ساتھ ایمان والے بھی پکار اٹھے، اے اللہ آپ اپنی نصرت کو کب بھیجیں گے، کب آپ کی نصرت آئے گی؟ تب اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، الا ان نصر اللہ قریب۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، تم کیا سمجھتے ہو تم جنت میں منہ اٹھا کے چلے جاؤ گے؟ جنت جانا اتنا آسان ہے؟ یہ کوئی خالہ کا گھر نہیں ہے، یہاں چھانٹی ہوگی۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، یہاں مجاہد کا اور دین پر سب کچھ قربان کرنے والا جذبہ رکھنے کا، اور اس طرف دوسری طرف صبر کرنے والا، ان کا امتحان ہوگا، پتہ چلے گا کون سا کھڑا ہے کون سا کھوٹا ہے، کون سا وہ ہے جو دین پر چلنے والا ہے اور کون سا ایسا ہے جو دین کو بیچنے والا ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ کا فیصلہ ہے کہ خبیث اور طیب، پاک اور ناپاک، ان کی چھانٹی ہوگی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے بس کافی ہے، ایمان لے آئے امتحان نہیں آئے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، نہیں، پہلوں کو بھی آزمایا تھا، ان میں سچے اور جھوٹے کی تمیز کی گئی تھی، آج بھی ہمارا وہی قانون چلے گا اور قیامت کی صبح تک چلے گا۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ایسے حالات ہم لائیں گے کہ ایمان والوں کو سخت جھنجھوڑا جائے گا، اور اتنا جھنجھوڑا جائے گا
کہ وہاں ذرا سا جس کے دل میں ایمان کی کمزوری ہوگی وہ ایمان کو چھوڑ کے دوسری طرف چلا جائے گا۔ سونار اپنی آگ کی بھٹی میں سونے کو ڈال کے گرم کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ خالص سونا ہے، یہ 24 کیرٹ کا ہے، یہ 22 کا ہے، یہ 18 کیرٹ کا ہے، اس میں اتنی کھوٹ ملی ہوئی ہے۔ آگ کی بھٹی سے گزر کے سونے کے خالص اور غیر خالص ہونے کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ ایمان کی کسوٹی کو بھی، ایمان کے معیار کو بھی جانچنے کے لیے اللہ کا قانون ہے کہ یہاں دنیا کی اس آگ کی بھٹی سے گزرنا ہوگا، اس سے گزر کر خالص اور غیر خالص کی تمیز ہو جائے گی۔ ان اللہ تعالی اذا احب قوما، اللہ کا فیصلہ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ابتلاہم، اللہ انہیں آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ یا اللہ، آپ محبت بھی فرما رہے ہیں اور آزمائش میں بھی ڈال رہے ہیں۔ کوئی دوست اپنے دوست کو آگ میں جلتا ہوا برداشت کر سکتا ہے؟ اس کی سختی کو برداشت کر سکتا ہے؟ کہ نہیں، ہمارا ضابطہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ بندہ کیسا ہے، لیکن دنیا کے سامنے اس کو ظاہر کرنا ہے۔ دنیا بھی دیکھے نا کہ کون ہے جو صف اول میں موجود ہے۔ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ابو بکر کی صورت میں، حضرت عمر کی صورت میں۔ کون ہے جو صف اول میں حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کے قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے استغفار اور دعا کی اجازت نہیں ہے؟ کون ہے؟ یہ پاکیزہ نفوس ہیں، انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ نے کہہ دیا۔ یہ منافقین ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید نے اہل ایمان کس سے زیادہ کیا۔ جہاں قرآن میں سورۃ المومنون موجود ہے، سورۃ الکافرون موجود ہے، سورۃ المنافقون بھی موجود ہے۔ اور اگر اس مسئلے کو سمجھنا ہو تو سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتیں اٹھا لیں آپ، صرف 5 آیتوں میں ایمان والوں کا تذکرہ ہے، 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہے، 13 آیتوں میں منافقوں کا ذکر ہے۔ آپ اندازہ لگا لیے، ڈبل تذکرہ ہے، ایمان والے 5، کافر 2 آیتوں میں، اور منافقین کے لیے پورا رکوع ہے 13 آیات پر مشتمل۔ کیوں؟ فرق سمجھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ آمنا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے وما ہم بمؤمنین۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی آئے ہم ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں قل لم تؤمنوا، تو ہم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم صرف مسلمان ہوئے ہیں، ظاہری طور پر ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ ہمیں اس غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ ایمان پاکیزہ ترین چیز ہے۔ میں صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس میں نہیں ہوتا۔ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، شراب پینے والا جب شراب پی رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا مطلب؟ ایمان پاکیزہ چیز ہے۔ چوری، شراب نوشی، یہ وہ چیزیں ہیں، زنا جو انتہائی گندے ترین افعال ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں دل کے اندر پاکیزہ ترین ایمان بھی موجود ہو اور گندے ترین خیالات بھی موجود ہو۔ ایک چیز چلے گی،
اگر ایسا کرو گے تو ایمان اس وقت نکل جاتا ہے۔ صحابی نے عرض کی کیا کیفیت ہوگی اس ایمان کی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب ان گندے افعال میں یہ مبتلا ہوتا ہے اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے اس کے سر کے اوپر معلق ہو جاتا ہے، لٹک جاتا ہے۔ جب یہ اس کے بعد تائب ہو جائے وہ ایمان واپس اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ ایمان زندگی بدل دیتا ہے، وہاں مرضی نہیں رہتی۔ اور مصعب بن عمیر مکہ کے نوجوان، خوبصورت مطرف صحابی ان کو کہا گیا، آسودہ حال صحابی، خوش پوش صحابی، معطر بدن والے صحابی ہیں، نوجوان اور خوبصورت ہیں۔ جب کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہوئے ہیں، ایسے حالات ان پہ آئے۔ سعد بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ان کا وہ زمانہ یاد آتا ہے جب ان کے جسم کے اوپر کی خوشبو سے، جس گلی سے یہ گزرتے تھے، جس محلے سے گزرتے تھے، کافی دیر کے بعد پتہ چل جاتا تھا کہ مصعب بن عمیر یہاں سے گزرے ہیں۔ ان کے جسم کے اوپر جو لباس ہوتا تھا وہ لباس مکہ کا کوئی امیر آدمی بھی نہیں پہن سکتا تھا، لاڈلے صحابی تھے۔ جب جوانی تھی، نوجوانی اور بچپن کے اندر، اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، سب کچھ تھا، بس جب مسلمان ہوئے سب کچھ لے لیا گیا۔ لیکن ان سے جب پوچھا گیا، سعد بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا مصعب کیسے محسوس کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کی قسم دل مطمئن ہے، ضمیر مطمئن ہے، میں نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہوا ہے، ایمان کا سودا کیا، میں نے اللہ سے ایمان مانگا، اللہ نے ایمان دے دیا، بدلے میں اللہ نے کپڑے لے لیے، بدلے میں اللہ نے دنیا لے لی، جائیداد لے لی، سونا لے لیا، جو جواہرات تھے میرے جسم کے اوپر وہ عطر اور خوشبو لے لی، میں نے یہ سودا کر کے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، میں اس پہ مطمئن ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ان کو دیکھتے تھے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، فرمایا کرتے تھے اس بیچارے کا کیا قصور ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے اس کی زندگی بدل گئی، اس سے سب کچھ چھین لیا گیا، آج اس کے بدن پہ اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ پورا جسم ڈھک جائے۔ غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رو کے کہا کرتے تھے تمام صحابہ میں سب سے امیر ترین صحابی ہیں، سب سے امیر ترین صحابی ہیں۔ ان کے گھر کے کمرے سونے کے ٹکڑوں سے بھرے ہوتے تھے اور کلہاڑیوں سے ان کو توڑا جاتا تھا۔ جب دنیا سے گئے ہیں نا، خرچ کرنے کا عالم یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے ہر فقیر کو اجازت تھی، ان کا دسترخوان مسجد نبوی کے قریب لگتا تھا، ہر مسافر اور ہر فقیر اور ضرورت مند آ کے اس پہ بیٹھ جائے، 200 300 500 افراد وہاں بیٹھ کے، اور اصحاب صفہ کا کھانا ان کی طرف سے آیا کرتا تھا جب اللہ نے وسعت دی۔ تو کبھی مسلمانوں کا حال یہ تھا، عروج کے پیچھے کچھ داستانیں ہوا کرتی ہیں، مال اللہ نے دیا، اس اللہ کے راستے میں ہاتھ کبھی بند نہیں ہوئے، خود روزہ ہوا کرتا تھا، دسترخوان پہ دوپہر کے وقت بھی 20 لوگ، سینکڑوں لوگ موجود ہوتے تھے، اور عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ حضرت خوشی کا موقع ہے، اللہ نے آپ کو یہ ہمت دی، آپ کو یہ طاقت دی، آپ کے دسترخوان میں آج فقراء مساکین مسافر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، دین کے طالب علم صفہ کے طالب علم بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ کاش کہ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، آپ یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے، حضور کا دل کتنا ٹھنڈا ہو جاتا۔ آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ رو اس لیے رہا ہوں، ڈر رہا ہوں کہ عبد الرحمن کہیں تیری نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں تو نہیں چکا رہا۔ فرمایا میں نے اپنے سے بہتر شخص حضرت حمزہ کو دیکھا تھا، مجھ سے بہتر تھے، لیکن ان کے جسم کے 17 ٹکڑے ہوئے، مجھ سے بہتر تھے، دنیا سے گئے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا کبھی۔ مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر نوجوان تھا، دین کے لیے سب کچھ قربان کر کے جب اللہ کے پاس شہید ہو کے گیا تو میں موجود تھا، احد کے میدان میں اس کی لاش پڑی تھی،
اور صحابہ جب اس کو کفن دینے لگے تھے تو کپڑا اتنا میسر نہیں تھا، سر چھپتا تھا تو ٹانگیں نظر آتی تھیں، ٹانگوں کو چھپایا جاتا تھا تو سر نظر آیا کرتا تھا۔ یہ مجھ سے بہتر لوگ تھے جو اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ مصعب بن عمیر ہیں، دین کے لیے سب کچھ کیا۔ کبھی میری نظر پڑتی ہے عبداللہ ذو البجادین پر، یہ نوجوان ساتھی جب حضور کی خدمت میں آیا تھا، اس کے جسم کے کپڑے تک اتار دیے گئے تھے، اور ماں نے کہا تھا ہمارے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اگر تم محمد کے دین پہ چلنا چاہتے ہو تو شوق سے چلو، تمہیں باپ کی جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ کہا نہیں چاہیے، سب کچھ لے لیں گے، لے لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے پیغمبر کی خدمت میں جا کے ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤں۔ تو آخر میں ان ظالموں نے یہ امتحان بھی لیا کہ تمہارے سر پہ جو عمامہ اور پگڑی ہے یہ بھی ہماری ہے، اتار دو۔ اتار دی، جسم پہ جو کپڑے ہیں یہ بھی اتارنے پڑیں گے۔ تو مجھے ذرا ایمان سے بتائیے کہ سامنے ماں موجود ہے، چچا موجود ہے، گھر کے افراد موجود ہیں، ان کے سامنے کوئی آدمی نوجوان اپنے جسم کے کپڑے اتار سکتا ہے؟ لیکن دین کے لیے جو قربانی آئی، دین نے جو مانگا، اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اے اللہ تیرے دین کی عزت کی خاطر میں عبداللہ ذو البجادین کی عزت قربان، میں کپڑے اتارنے کے لیے تیار ہوں، میں ننگا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایمان کے ساتھ چلا گیا، میں کامیابی سمجھوں گا، بس اللہ آپ سے ایک دعا ہے کہ اس عزت کو مجھ سے جدا نہ کرنا، اسی عزت کے ساتھ مجھے ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلا لینا، اور کل قیامت میں جب آپ کے دربار میں کھڑا ہوں تو اللہ اسی عزت کے ساتھ ایمان کے ساتھ مجھے کھڑا کر دینا۔ ایک غزوے میں جب اطلاع ملی کہ عبداللہ ذو البجادین کا آخری وقت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے آئے، اس کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، فرمایا کیا خواہش ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس آخری خواہش یہ تھی، جیسے میں نے کلمہ پڑھتے وقت آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا تھا، آپ کو دیکھ کے پڑھ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، خواہش یہ تھی کہ جب جان الگ ہو، جسم سے جدا ہو، تب بھی آپ کا چہرہ مبارک میرے سامنے ہو اور میں کلمہ یوں پڑھوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ میری خواہش پوری ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات اس صحابی کے چہرے پہ گر رہی ہے، اور وہ یوں حضور کو دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ روح پرواز کر گئی۔ قبر کی کھدائی میں حضور نے خود حصہ لیا، قبر میں اتارنے کی باری آئی، آپ علیہ السلام خود قبر میں اترے اور فرمایا کہ یہ وہی تھا نا جب تنہا ہو کے 2 ٹاٹوں میں میرے پاس آیا تھا، اس کا کوئی رشتہ دار اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کا بھائی بھی میں ہوں، اس کا چچا بھی میں ہوں، اس کا باپ اور سرپرست بھی میں ہوں، اس کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا۔ مجھے بتائیے کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کھودنے میں شریک ہوں، پھر اس صحابی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے قبر میں اتار رہے ہوں، پھر مٹی ڈال رہے ہوں، اور پھر دعا کر رہے ہوں اے اللہ تو گواہ بن جا ان صحابہ کی موجودگی میں اس عبداللہ سے راضی تھا، آج جب یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، آپ کی طرف آ رہا ہے، میں پھر اس سے راضی ہوں، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ دین کچھ مانگتا ہے، مجھ سے دین سوال کرتا ہے۔ ان لوگوں نے تو بہت کچھ کیا۔ اصحاب کہف کو دیکھ لیجئے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وزراء تھے، عام لوگ نہیں تھے۔ ان کا جو سرپرست تھا وہ بادشاہ کا داماد تھا، صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر ان پہ زمین تنگ کر دی گئی، جیلوں میں ڈال دیا گیا، کوڑے مارے گئے، اور پھر وہاں سے نکل کے یہ غار میں 309 سال تک رہے ہیں۔ وہاں اللہ نے عزت دی۔ مجھے بتائیے یہ اللہ نے ذلیل کیا؟ آج اس دقیانوس کا نام رکھنے کے لیے کوئی دنیا میں تیار ہے جو اس زمانے میں بادشاہ تھا؟ اور اصحاب کہف کو اللہ نے کتنی بڑی عزت دی کہ آج قرآن کریم کے اندر اس غار کے نام پہ سورت موجود ہے جس کو آج جمعہ کے دن پڑھنے کا اتنا اجر بتایا گیا کہ دجال کے فتنے سے حفاظت ہوگی، ہر فتنے سے اللہ حفاظت فرمائیں گے، قبر سے لے کے میدان حشر میں یہ سورت اس کے لیے نور بنے گی، اس کے سر پہ سایہ کرتے ہوئے قیامت کے دن اس کو لائے گی۔ یہ عزتوں والی جو سورت کہف ہے، اس کے پیچھے کبھی قربانی کی طرف نظر دوڑائی ہے آپ نے؟ کبھی سوچا ہے کہ یہ نوجوان تھے، آج کا نوجوان میں اس سے پوچھتا ہوں دین کے لیے کیا کر رہا ہے؟
اس سے اس کا رب پوچھتا ہے ماذا قدمت لدین اللہ، تو نے دین کے لیے کیا کیا؟ راتیں تو نے دین کے لیے گزاری یا اپنے نفس کی خواہشات کے لیے گزاری؟ دن تمہارے کیسے گزرے؟ تمہاری چھٹیاں کیسے گزری؟ تم نے جس تعلیم کو تعلیم کہا وہ تعلیم ہے، انگریزی میں بہت ماہر بنا، میتھ میں بہت ماہر ہے، 100 نمبر لینے والا ہے، پوزیشن لیتا ہے، جب قاعدہ سنا گیا تو الف با تا تھا ڈھنگ سے نہیں سنا سکتا، یہ کوئی تعلیم ہے؟ اس پہ یہ فخر کر رہا ہے؟ کیا اس سے اس کا رب نہیں پوچھے گا کہ تو نے علم کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں جس چیز کے ساتھ دین کی نسبت ہوئی، ہمارے معاشرے نے صرف اس کی قدر نام کی حد تک کی ہے، دل سے اس کو قبول نہیں کیا؟ اور اس کی میں مثال دینا چاہتا ہوں، ہر ایک آج یہاں موجود شخص دیکھ لے، اس نے اپنے بیٹوں کے لیے تعلیم کا جو راستہ اپنایا ہے، میں نہیں کہتا اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ، میں بھی پڑھا رہا ہوں اپنے بچوں کو، ان کو میڈیکل کے شعبے میں داخل کرو، انجینئر بناؤ، کچھ بھی بناؤ ان کو، لیکن ساتھ قرآن کا حق نہیں ہے کہ قرآن سکھاؤ؟ میں لگی لپٹی بات نہیں کہتا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کسی باپ کو اس مجمع میں ایک کوئی باپ نہیں ہوگا جس کو اپنے بچے کے دین کی فکر اتنی ہو جتنی اس کے دنیا کی فکر ہے، اس کو جتنے اس کے اسکول اور اس عصری تعلیم کی فکر ہے، نہ اس بیچارے نے خود دین کبھی قرآن سیکھا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں داخلے ہو رہے تھے، کتنے ساتھی ہمارے اب مجمع میں موجود ہیں، خود سمجھ سکتے ہوں گے، اپنے بچے کو لے کر آئے، اس نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے، ترجمہ پڑھ رہا ہے، اس کو آگے چلائیں۔ جب ہم نے اس سے قاعدہ پوچھا اور ناظرہ کھول کے پوچھا، ایک حرف نہیں سنا سکا۔ تو میں اس باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابا جی تم نے کیوں فکر نہیں کی اس بات کی؟ بس اس کو اٹھا کے بھیج دیا، جاؤ مسجد کے اندر پڑھو۔ کبھی تم نے اس کو اپنے گھر میں جیسے ہوم ورک کا پوچھتے ہو، بیٹا میتھ کا کام کیا ہے، تم نے سائنس کا کر دیا، فزکس لکھ دی، کبھی ایسا تم نے پوچھا ہے کہ قرآن مجید کا قاعدہ، قرآن کا سبق بھی تم نے جو دعائیں پڑھی ہیں، جو سنت اور احادیث پڑھی ہیں، وہ تم نے ہمیں بھی سناؤ؟ کبھی کسی زندگی میں ایک دفعہ کسی نے کہا ہو؟ کیا یہ سوال نہیں ہے کہ دین کے لیے کیا کیا؟ پھر میں یہاں افسوس کی ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں سے دل دکھتا ہے کہ دین کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم اس کے لیے کیا قربانی دیں گے جان کی۔ اسکولوں میں ہزاروں روپے کی فیسیں ہیں اور فخر ہے، اور میں اسکول کی بات نہیں کر رہا، اس اسکول کی ایک مضمون کی ٹیوشن پہ کتنا خرچ آپ کرتے ہیں آپ میں سے ہر ایک کو پتہ ہے۔ آدھے گھنٹے کی ٹیوشن ہے، 1 گھنٹے کی ہے، کتنی فیسیں دیتے ہو آپ؟ اور مسجد کے اندر اگر یہ کہہ دیا گیا کہ بھئی ان کی 300 400 500 روپے فیس ہے، میں اس مجمع کے اندر ان ظالموں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو نکالتے، ہم نہیں پڑھاتے۔ میرا اعلان کھل کے سن لو، ہم فیس نہیں لیتے آپ لوگوں سے، یہ آپ کی تعلیم پر، آپ کے بچوں کی تعلیم پہ خرچ تھا۔ جو نہیں دے سکتا وہ نہ دے، اپنے بچوں کو نہ نکالے، بچے اس کے پڑھے، وہ ہمارے بچے ہیں۔ میں آپ کا امتحان بھی لینا چاہ رہا تھا، اور میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا آئینہ اپنے سامنے رکھو اور پوچھو کہ اسکولوں میں ہزاروں روپے لگاتے ہو اور مسجد میں اگر بات آئے تو پھر بات کرتے ہو کہ جی مسجد میں کڑی فیساں آئیاں نے۔ جن بغیر فیسوں کے تم نے قاعدہ پڑھا ہے نا، اور تم نے قرآن مجید پڑھا ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے کیسے پڑھا ہے۔ جہاں انسان کی جان نہ لگے، اس کا مال نہ لگے، اس کا وقت نہ لگے، اس کی قدر ہوتی نہیں ہے۔ مفت سمجھا اور ساری زندگی بے قدرہ سمجھ کے اس کو ایک طرف رکھا۔ افسوس کی بات کر رہا ہوں میں، فضالہ بن عبید مصر کے گورنر ہیں، صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ننگے پاؤں چل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت مصر کے گورنر ہیں آپ، اور عرب کی سرزمین میں مصر اور شام یہ سب سے زیادہ زرخیز
سرسبز ممالک ہیں. دریا نیل یہاں سے گزرتا ہے. دنیا کے سبز ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے اس کا بعض علاقہ. کھلی آمدنی ہے, آپ ننگے کیوں پھر رہے ہیں؟ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں کھڑا تھا, اچانک پوری کی پوری صف دھڑام سے گر گئی, دھرز کی آواز آئی, پوری صف گر گئی. سلام پھر کے جب دیکھا, کسی نے کہا یہ پاگل ہیں, کسی نے کیا کہا, جب دیکھا تو یہ اصحاب صفہ تھے جو بھوک کی وجہ سے گر گئے تھے. اصحاب صفہ تھے, یہ صفہ کے طالب علم تھے جو نماز میں بھوک کی وجہ سے گر گئے. فضالہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے بعد ان کی طرف رخ کر کے فرمایا تھا اللہ کی قسم اگر تم جان لو اللہ نے تمہارے ان حالات میں آخرت میں تمہارے لیے کیا کچھ کر رکھا ہے, کیا کچھ تیار کیا ہے, تو تم اللہ سے مطالبہ کرو گے, دعا کرو گے اللہ ہمارے فقر کو اور بھی زیادہ بڑھا دے, ہماری تنگ دستی اور حالات کو اور بھی سخت کر دے, صرف آخرت میں ہمیں اجر زیادہ دے دے. میں نے ان کو خود دیکھا تھا اور ان کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تھی, اور پھر آپ علیہ السلام کا یہ جملہ بھی سنا تھا, وہ پوری امت کے لیے ہے, قیامت کی صبح تک کے لیے ہے, میرے اور آپ کے لیے ہے. آپ نے فرمایا تھا واللہ لا اخشى علیکم الفقر, اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق بھوک سے نہیں ڈرتا, تنگ دستی سے نہیں ڈرتا, فقر آ جائے کوئی بات نہیں ہے, ولیکن اخشى علیکم میں تمہارے متعلق جس چیز کا ڈر رکھتا ہوں وہ یہ ہے ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم, کہ تمہارے اوپر دنیا کھول دی جائے گی, دنیا کی نعمتیں کھول دی جائیں گی جیسے تم سے پہلوں پہ کھول دی گئی تھی. فاہلکتہم, جیسے اس دنیا نے انہیں تباہ و برباد کر کے ہلاک کر کے رکھ دیا تھا. اللہ کے باغی بن گئے تھے, دین کے باغی بن گئے تھے, پیغمبروں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے, مال اور دولت اور دنیا نے ان کی دنیا اور آخرت تباہ کر دی تھی. ایسے مجھے ڈر لگتا ہے اپنی امت کے متعلق کہ دنیا کی فراخی میں, دنیا کی چہل پہل میں اور رونق میں یہ ایسے پڑ جائیں گے کہ یہ اپنی آخرت سے غافل ہو جائیں گے, نتیجہ ان کی بھی وہی نکلے گا جو ان سے پہلوں کا نکلا, یہ بھی برباد ہو جائیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. آج پوچھنا چاہتے ہیں ہم کہ دنیا کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے, یہ ہماری ہلاکت کی علامتیں ہیں یا نہیں؟ دین کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے؟ اس کی میں نے ایک مثال دی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کو دیکھو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کو دیکھو. ایک دن روزہ ہے, ایک دن افطار ہے, اور جس دن افطار ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بٹھا کے فرما رہی ہیں یا ابن اختی, اے میرے بھانجے ذرا ہمارا حال سن کے ہمارے اوپر کیا گزرتی تھی. ایک چاند طلوع ہوتا تھا, اس کے بعد دوسرا چاند طلوع ہوتا تھا, اس کے بعد تیسرا چاند طلوع ہوتا تھا, 2 مہینے گزر جاتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے حجرات, ہمارے گھروں میں سوائے 2 سیاہ چیزوں کے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی. تو حضرت عروہ نے کہا خالہ جی گزارا کیسے چلتا تھا؟ فرمایا 2 چیزیں بتایا نا, ایک پانی ہوتا تھا, ایک کھجور ہوا کرتی تھی. 2 مہینے تک پانی کھجور, پانی کھجور. حجرے کتنے بڑے تھے سبحان اللہ, 6x10 ہاتھ کے. دیواریں کتنی اونچے تھیں کہ اگر ذرا سا آدمی اونچا ہو کے سر اٹھا کے دیکھتا تو اندر کا گھر نظر آ جاتا تھا. دروازہ اس پہ کوئی نہیں, اس کے اوپر ایک کپڑا لگا ہوتا تھا. اور حالات یہ تھے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ولید بن عبد الملک کا زمانہ آیا, مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پیش آئی, ان حجروں کو شہید کر کے اس کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی گئی, تو مدینہ منورہ میں کوئی ایک آنکھ نہیں ایسی تھی جو اشک بار نہ ہو, جس سے آنسوؤں کی لڑیاں نہ گر رہی ہوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا او ہو ولید چھوڑ دو ان کو تاکہ دنیا والے آ کے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیسے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں,
نیچے چٹائی بچھی ہوئی ہے کھجور کی چھال کی بنی ہوئی، اس کے نشان آپ کی پیٹھ مبارک پہ پڑ رہے ہیں۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ مزے کریں اور نرم اور نازک ریشم کے، دیباج کے، حریر کے اور استبرق کے گدوں پہ وہ آرام کریں، اور آپ ان سب سے بڑھ کر ہیں۔ آپ اس چٹائی کے اوپر جس کے نشان آپ کی پیٹھ پہ پڑ چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا۔ فرمایا کہ تمہیں اپنے دین کے معاملے میں شک ہے، مجھے اللہ کی قسم اگر میں چاہتا اللہ تعالیٰ اس مدینہ اور اطراف کی زمین کو سونے کا کر دیتے، اور لأجر اللہ تعالیٰ اس زمین کو میرے ساتھ چلاتے، میں جہاں چل کے گزرتا وہ سونا سونا ہوتا، لیکن میں نے اپنے لیے خود، اپنے گھر والوں کے لیے خود یہ راستہ چنا ہے۔ حضرت فاطمہ خادم لینے کے لیے آئی تھیں، غلام آئے تھے غنیمت میں، ایک غلام چاہیے، دیکھیں ہاتھ ان پہ نشان پڑ گئے پانی ڈھو ڈھو کے، اور اس طریقے سے چمڑے کے مشکیزیں اٹھا کے سینے پہ یوں لکیر بن گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ترس کھا کے فرمایا فاطمہ جاؤ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خدمت کے لیے غلام مانگ لو۔ وہ آئیں، خاموشی سے کھڑی رہیں۔ سبحان اللہ، جہاں باپ صبر کا پہاڑ ہو تو وہاں بیٹیاں بھی صبر سیکھا کرتی ہیں، مائیں صبر سکھانے والی ہو تو بچیاں بھی صبر کے پہاڑ بنتی ہیں۔ آ کے زبان سے کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے کھڑی رہیں، اور پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ دیکھیں میرے ہاتھ پھٹ چکے ہیں، اور یہ دیکھیے میری گردن میں بھی نشان بن چکا ہے، غلام اگر مل جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم ان لوگوں میں مدینہ میں جب تک ہر فقیر اور ضرورت مند میں یہ غلام تقسیم نہ ہو جائیں اس وقت تک میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیجئے کوئی۔ آپ نے فرمایا میرا جملہ نہیں سنا، اس سے بہتر دے دیتا ہوں۔ شام کو آپ گھر میں تشریف لائے اور یہ آرام کے لیے لیٹ چکے تھے، آپ نے آواز دی، کھڑے ہوئے، آپ علیہ السلام تشریف لائے، ایک طرف حضرت علی کو بٹھایا، ایک طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، اور فرمایا تم آئے تھے غلام لینے کے لیے، اس سے بہتر چیز دے کے جا رہا ہوں۔ جب بھی بستر پہ آؤ، اذا اخذتما مضجعکما، جب بستر پہ آؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا کرو، ان غلاموں سے کئی درجے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ان کو ضرورت غلام کی تھی، بدلے میں اعمال دے دیے۔ کہیں ضرورت مال کی ہوتی ہے، شریعت اعمال بتا دیتا ہے، نہیں تمہارے لیے اس سے یہ معاملہ بہتر ہے، ایسا کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی اماں کے ساتھ صرف اپنے گھر کی دیوار کے اوپر مٹی لگا رہے ہیں، لیپ رہے ہیں اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، فرمایا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی دیوار پرانی ہو چکی ہے، مٹی سے لیپ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الامر اسرع من هذا، ہاں قیامت کا معاملہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، قیامت کا معاملہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمہیں فکر ہے کہ یہ دیوار کے اوپر میں اس کو مٹی لگا کے لیپ رہا ہوں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ قیامت اس سے بھی جلدی آنے والی ہے، سر کے اوپر آئی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ان حالات کو پڑھیے ذرا، انہیں دیکھیے، اور پھر اپنے دل سے پوچھئے اللہ نے ہمیں کتنی فراخی دی، اس فراخی میں ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ بھی نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صبر بھی نصیب فرمائے، حالات سخت ہوں اللہ ان میں صبر کی دولت عطا فرمائے، فراخی والے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر شکر کی دولت نصیب فرمائے۔ یہی عروہ بن زبیر شام کا سفر کر رہے ہیں، راستے میں مدینہ سے نکلے، پاؤں میں کانٹا چبھا اور ایک پھوڑا نکل آیا، اس نے ایک ایسی شکل اختیار کی کہ جو ٹھیک نہیں ہو رہا۔ شام پہنچے، طبیبوں اور حکیموں نے کہا حضرت یہ پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، کیسے کاٹو گے؟ حضرت ایک قسم کی نشہ آور چیز ہے، وہ ہم آپ کو پلا دیں گے، آپ اس سے ذرا نشے میں ہو جائیں گے تو آپ کو درد کا احساس کم ہو جائے گا، ہم آپ کا پاؤں کاٹ دیں گے۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ نہیں، میں کیوں نشے میں ہو جاؤں؟ اللہ نے جب تک مجھے سلامتی دی ہے میں اپنے اللہ کو ہر وقت یاد کرتا رہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ایسا وقت مجھ پہ گزرے جو مدہوشی میں ہو جس سے میں اپنے اللہ کو یاد نہ کر سکوں۔ میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں گا،
میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں گا، اس وقت میرا پاؤں کاٹ لینا۔ سبحان اللہ، نماز میں کھڑے ہوئے، پاؤں کاٹ دیا گیا، فارغ ہوئے، اس کے بعد کٹے ہوئے پاؤں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنا سب سے چھوٹا اور محبوب بیٹا محمد اپنے ساتھ سفر پہ لے کے گئے تھے۔ اس نے ضد کی تھی مجھے بھی لے جائیں، محمد کو لے کر گئے تھے۔ وہ گھومتا گھامتا شاہی استبل میں چلا گیا، ایک گھوڑے نے لات ماری، اس کی جان نکل گئی۔ یہاں پاؤں باپ کا کٹا ہوا ہے اور وہ زخمی حالت میں گھر سے دور شام کے اندر پڑا ہوا ہے۔ بیٹے کی اطلاع مل گئی، آپ کا سب سے چہیتا بیٹا، آپ کے سفر کا ساتھی محمد، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر ایسا کیا، کسی نے کہا حضرت اتنی تکلیفوں میں بھی آپ نے کوئی شکایت کا جملہ، کوئی آہ واہ جزا فضا، کوئی بے صبری کا جملہ نہیں کہا۔ فرمایا میں کیوں کروں، اللہ نے 6 بیٹے دیے تھے، ایک لے لیا، 5 تو چھوڑ دیے نا، 5 تو آج بھی اللہ کی دولت میرے پاس موجود ہیں۔ اللہ نے مجھے 2 ہاتھ دیے، 2 آنکھیں دیں، اعضائے جسم بے شمار دیے، تو ان میں سے اگر ایک ٹانگ کاٹ دی اللہ نے، ایک پاؤں کٹوا دیا، باقی اعضاء تو سالم ہیں، میں اپنے اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ حالات آتے ہیں انسان کے اوپر، لیکن ان حالات میں اپنے رب کا قرب ہونا چاہیے، ایسا جملہ نہیں جو اللہ سے دور ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔